مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم سے یسوع کے نام کو جلال دیتے ہیں میرے عزیزو، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند نے موقع بخشا، خداوند نے فضل کیا، خداوند نے ہمیں اپنی لپیٹ میں اپنے پاک پروں میں چھپا کے رکھا، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا نے ہر طرح کی وبا سے، پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے، خداوند نے ہر طرح کی موت، ہلاکت، وبا سے بچا کے رکھا۔ سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں میرے عزیزو۔ جب ہم اپنی زندگی، اپنا دل، اپنی سوچ، اپنا خیال یسوع مسیح کو دے دیتے تو خدا ہماری ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، چاہے ہم گھر میں ہوں یا گھر سے باہر نکلے، سفر میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے اور آپ بھی مسیح میں سلامت ہوں گے۔ آپ سب کو خداوند بہت برکت دے، اور خداوند ہمیشہ آپ کو زندگی، سلامتی، عمر کی درازی، صحت اور تندرستی بخشے، آمین۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کو پڑھیں گے میرے عزیزو۔ رومیو 2 باب اور اس کی 1 آیت کی تلاوت کریں گے، اور نوٹ میں لکھا ہے خدا کی عدالت۔ 1 آیت میں یوں لکھا ہے، پس اے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے۔ اے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ 4 آیت کو پڑھیں گے۔ 4 آیت میں لکھا ہے میرے عزیزو، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ 5 آیت کو پڑھیں گے۔ 5 آیت میں لکھا ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غضب اور قہر ہوگا، اور مصیبت اور تنگی اور ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی کی پھر یونانی کی، مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرف داری نہیں۔ 12 آیت کو پڑھیں گے۔ 12 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے مطیع ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہے۔ 15 آیت کو پڑھیں گے۔ 15 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھائی 15 آیت کو ہم پڑھیں گے میرے عزیزو۔ 15 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان کی باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ 16 آیت کو پڑھیں گے۔ 16 آیت میں لکھا ہے میرے عزیزو، جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا۔ اگلی آیت کو پڑھیں گے میرے عزیزو۔ لکھا ہے، نوٹ میں لکھا ہے، یہودی اور شریعت۔ 17 آیت میں لکھا ہے، پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوئے کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے، پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واز کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں
مندروں کو لوٹتا ہے۔ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ لکھا بھی ہے کہ ختنہ سے فائدہ تو ہے بشرطے تو شریعت پر عمل کرے، لیکن جب تو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا ختنہ نامختونی ٹھہرا۔ پس اگر نامختون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی ختنہ کے برابر نہ گنی جائے گی؟ اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا، اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور ختنہ کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرے گا؟ کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ خداوند کے اس پاک کلام کی تلاوت کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ مل کر بولیں گے آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔